में लुट गई, परदेश में मैं आके बना, घर से छुट गई, परदेश में मैं आके बना, घर से छुट गई। क्या लुत्फ जिंदगी का जो नक्शा बिगड़ गया, क्यों करना तड़पूं बड़ा पेच पड़ गया। इस काबिले का काबिले हाय हाय हमारा कैसा हमारा घर उजड़ गया। परदेसियों ने छावनी जंगल में छाई है, भाई ने मेरे एक नई बस्ती बसाई है, भाई ने मेरे एक नई बस्ती बसाई है। मेहमान बुला के हमसे दगा की लाइनों ने, क्या क्या न हम पाजरो जफा की लाइनों ने, कुछ भी जरा न शर्माया लाइनों ने, कुछ भी जरा न शर्माया लाइनों ने, गर्दन की बात की जुदा की लाइनों ने। में जला के अहले सितम शाद हो गए, हम करबला में आके बर्बाद हो गए, हम करबला में आके बर्बाद हो गए। भाई पा मेरे सामने नज़े चला किए, तेरे तबर बदन पा बराबर लगा किए, शबे शुक्र शुक्र मोसे का किए, शबे शुक्र शुक्र मोसे का किए। उतराना स्मृति ने से बेदर्द किए। रोती रही मैं वो सने, शब्बी ले गया भाई की मेरे उम्र कसर ले गया, भाई की मेरे उम्र कसर ले गया। फरियाद हम गरीबों की सुनता नहीं कोई, किससे कहे जो हम पा मुसीबत गुजर गई। चादर भी मुझ पाने को चादर भी मुझ पाने को बोले शहर शाम में आई मदद करे। आदा हमें दिखा के सर शहर रुलाते हैं, आप सामने चल के मुझे लेके जाते, हम सामने चल के मुझे लेके जाते हैं। सलामी खिया जलते हैं नन्हे नामों से शहर, रन में नामों से शहर निकलते हैं, रन में बसते हैं। फतह के बाद
ڈر سے بیوہ کے دار نکلتے ہیں ڈر سے بیوہ کے دار نکلتے ہیں بیٹھی ہے بیبیاں اندھیرے میں شامیوں میں چلا جلتے ہیں شامیوں میں چلا جلتے ہیں زیر خنجر ہے گردن شبیر مرتضی غم سے ملتے ہیں مرتضی غم سے ملتے ہیں تو ہماری طرح سے بہلا نا شب کو اثر مچلتے ہیں شب کو اثر مچلتے ہیں شب کو اثر مچلتے ہیں خبر اصغر سے کہتی تھی ماں نو اے لادمیا اے لادمیا چلتے ہیں جب نوجوان بسر شہیدی سے جدا ہوا روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لگتے جگر لگتے جگر حسین سے دل داغ ہو گیا دلو جانے بطول کا گھر میں چراغ ہو گیا گھر میں چراغ ہو گیا پیری میں فتح غمیں اولاد علماء دل اور زخم خنجرے فولاد علماء وہ اضطراب خاطرے ناشاد علماء وہ عشق سوزار وفرے یاد علماء وہ عشق سوزار وفرے یاد علماء بیٹا نہ ہو تو سیس کا پھر کیا مزارہ جب گھر اجڑ گیا تو زمان جب گھر اجڑ گیا تو زمان جب گھر اجڑ گیا تو زمان میں کیا رہا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہنا تھام کے تھرا رہے تھے پاؤ شہ تشنہ کام کے سردوش پر نظر بیا سردوش پر نظر بیا فرماتے تھے بہن علی اکبر گزار
ایسے سمتے جاتے گئے اب ہم ایسے سمتے جاتے گئے اب ہم ایسے سمتے جاتے گئے اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داماد جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہاں تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں یہ تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں سردار حسین بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے باقی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے باقی گود میں یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب لڑتے آج صبر شیخنا یا رب لگتے آج صبر شیخنا پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہو بھائی کو اپنے لے کے جان گھر میں جاؤ بھائی کو اپنے لے کے میں جان گھر میں جاؤ دیکھا یہ کہ بالی سکینہ کو یاسر لپٹی وہ دوڑ کر شہر گردو عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولی وطن کا نام جائے بولی وطن کا نام جائے بولی وطن کا نام جائے بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے سدے گئی بتایا سدے گئی بتایا سدے گئی بتایا فرمایا شہنیا سفر کا گزیر ہے آؤ گلے لگو آؤ گلے لگو دیسو اب آرزو قرب خدای قدیر ہے تنہائی ہم سکائے مخالف قدیر ہے تنہائی ہم سکائے مخالف قدیر ہے تھے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست پھر وہ کیا کرے جس کا نہ کوئی دوست پھر وہ کیا کرے جانا ہے تو شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو اگر پہلے پہل ہے آن شب فرقت بدا سو رہی ہو ماں جاتے بابر سو رہی ہو ماں جاتے بابر رات کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یہ بسر کرو گے یتیم اب یہ بسر کرو گے یتیم اب یہ بسر کرو گے یتیم ڈھٹے سے ہاتھ جوڑ کے
لی وہ تشنہ بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے گھوما کے یہ کہنے لگے امام بھول جائے گا یہ درد والا تم بتا بچا. کھل جائے گا یہ درد والا تم بتا بچا. کھل جائے گا یہ درد والا تم بتا بچا. ارے بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے. مر جائے جس کا باپ وہ بچ مر جائے جس کا باپ وہ بچ مر جائے جس کا باپ وہ بچ جاتی میں. آگاہ مجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الهدى وسکینۃ النجاة. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. خزان محترم یہ حدیث قیامت تک کے لیے اگر تلاوت کرتی جائے اور اس پر روشنی ڈالی جائے تو کما حق ہو پھر بھی منزلت سید الشہداء حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارا مرکز توحید کا، نبوت کا، ولایت کا اور قیامت کا سید الشہداء کو بنایا گیا ہے کہ سید الشہداء نے نہ صرف توحید کی پہچان کروائی بلکہ نبوت کا استحکام کیا، ولایت کا قیام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی طرف متوجہ کیا کہ کبھی ظالم یہ نہ سمجھے کہ ظلم کر کے وہ کامیاب ہو گیا ہے. نہیں، اسے قیامت میں اس کی سخت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس سے شدید ترین قصاص لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سید الشہداء کے لیے خصوصیت سے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ خداوند عالم نے بھی چاہا کہ دین اسلام ہو یا دین پیغمبر ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ قوانین اسلام ہو، یہ ساری چیزوں کا اگر استحکام پذیر ہو تو حسین بن علی کی ذات ہی سے ہو. کیونکہ مولا کائنات تک دنیا یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیل رہا ہے، اور مولا کائنات کے بعد تو بہت ہی اسلام کو اس طریقے سے مجروح کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اسلام ظلم پسند ہے، اسلام ظالم ہے. اس طریقے سے زبردستی کے لوگوں کو کلمے پڑھائے گئے، زبردستی کے ملکوں پر نہ صرف قابض ہوئے لوگ بلکہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ہے ہم ہیں، اگر ہم چاہیں تو سب کچھ ہے. تو ہمارے لیے نہیں بلکہ جارج اسٹالن جو بڑا سائنسداں گزرا ہے اس نے خود یہ کہا کہ علی کے بعد جو 3 دور گزرے ہیں یہ 3 دور اسلام کو اتنے مجروح کیے ہیں کہ مسلمان اچھا نظر نہیں آنے لگے. لوگ یہ کہنے پہ معمول کہ اسلام دین اچھا ہے مگر اسلام کے ماننے والے اچھے نہیں ہیں، مسلمان اچھا نہیں. تو وہاں سے یہ بات چلی تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اسلام ایک امن پسند دین ہے اور اس کے ماننے والے یقیناً بااخلاق ہوتے ہیں، باکردار ہوتے ہیں، باسیرت ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، خدا کا ڈر رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے سید الشہداء نے قربانی کے ذریعے سے ان ساری منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ظالم کو بے نقاب کر دیا کہ نام نہاد مسلمان اور ہے اور اسلام لانے والا مومن اور ہے. صلوات شادی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور پھر واضح ہوا اس کے بعد دنیا یہی سمجھنے لگی جہاں حسین ہے وہاں دین ہے،
جہاں یزید ہے وہاں باطل ہے. تو یہ سلسلہ حسین نے قائم کیا. حق و باطل کا امتیاز اگر انسانوں کو ملا تو حسین ہی کے ذریعے سے ملا. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ حسین مرکز ہدایت کا چراغ ہے. یعنی اگر کوئی بھی راستہ مل رہا ہے آپ کو تو اس پر روشنی کی ضرورت ہے. روشنی نہیں تو راستہ کو اندھیرے میں چھپ جائے گا, انسان گمراہ ہو جائے گا. اس لیے ایسے مقام پر جہاں روشنی کی ضرورت ہے تو امام نے پیغمبر نے فرمایا کہ ہدایت کا چراغ ہے. جو حسین سے جو منسلک ہو گیا وہ روشنی پا گیا, وہ ہدایت پا گیا, وہ صراط مستقیم پا گیا, وہ توحید کو پا گیا, وہ نبوت کو پا گیا, وہ قیامت کو پا گیا. پھر اس کے بعد صرف حسین ہدایت کے چراغ ہی نہیں ہے بلکہ سفینۃ النجات ہے. کہ جو حسین سے رکب ہو گیا, حسین کے ساتھ ہو گیا, وہ صرف نجات نہیں پایا بلکہ حسین نے تو جنت بھی عطا کر دی. کیونکہ ہر نبی کا کام تھا جنت کی بشارت دی, جنت کا راستہ مزین ہے, مگر جنت تک پہنچائے کون؟ حسین نے پہنچا دیا. شب عاشور جب حسین نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے دو انگلیوں کے درمیان میں ان اصحاب کو نہ صرف جنت دکھائی بلکہ جنت تک پہنچا بھی دیا. قربانیوں کو دینے کے بعد جب جنت تک پہنچے حسین تو جنت تک پہنچانے والا بھی حسین ابن علی ہے. مگر عزیزو اس حسین کو بڑی قربانیاں پیش کی ہیں, بڑی عزیز ترین قربانیاں پیش کی ہیں. تاریخ میں پھر ایسی قربانیوں کی نظیر نہیں ملتی. علی اکبر جیسا پسر دے دیا, عباس جیسا بھائی دے دیا, علی اصغر جیسا لال دے دیا, بھتیجے دے دیے, بھانجے دے دیے, اصحاب دے دیے, انصار دے دیے. اس کے بعد حسین کی منزل یہ ہے تو پیاس سے گلے کا خنجر دیکھتی رہ گئی مگر سر ڈوکے ظالم اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ پھر جانے آپ کی خبر تھی کہ شہزادی غضب ہونے کا. کہا آپ کون سا غضب؟ میرا بھائی مارا گیا ہے. کہا نہیں 10 سوار منتخب ہو گئے, 10 گھوڑے منتخب ہو گئے. کہا اب کیا کیا جائے گا؟ کہا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا. تو سب لاشیں اڑ گئے ایک ایک کر کے, لیکن حسین ابن علی کا لاشا پڑا رہا. گھوڑے دوڑتے رہے, زینب فریاد کرتی رہی, یہ فرزند فاطمہ ہے, یہ فرزند رسول ہے, یہ فرزند حسین ہے. مگر زینب کی سننے والا کون تھا؟ شام غریبہ آئیں تو اور قیامت ہو گئی. خیموں کو آگ لگائی گئی, بیویوں کے سروں سے ردائیں لی گئیں. اس کے بعد زین العابدین کے قریب آ کر کے زینب نے کہا کہ کہو فرزند خیموں میں آگ لگی ہوئے, ہم جل کے مر جائیں یا گھر سے باہر نکل جائیں؟ تو امام نے فرمایا کیا دل سے کہا ہوگا اللہ نے میرا. کہا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے, آپ خیمے سے باہر آ جائیں, بچوں کو بھی باہر لے کر آئیں. سب بچوں کو لے کر کے زینب باہر آئی. خیمے جلے ہوئے بیٹھے, خاک پر بیٹھی ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. دیکھا تو کون ہے؟ یہ زوجہ حر ہے, اور زوجہ حر پانی لیے ہوئے آئی ہیں. بس جیسے ہی پانی کا آنا تھا بیویاں تڑپ گئی. لیلا کہنے لگی اب پانی کی کیا ضرورت ہے, میرا کڑھیا جوان کیا سب آ رہا ہے. رباب کہنے لگی اب پانی کیوں آیا ہے, میرا لیے سرے قطرے آپ نہ ملا. ہر بیوی تڑپ رہی ہے. ایسے میں زوجہ حر آگے بڑھی, آگے بڑھ کر کے کہا کہ بی بی آپ کے لیے میں نے پانی لایا ہے. تو حسین اب تڑپ گئی کہ جب میرا بھائی پیاسا ذبح ہو گیا ہے تو یہ بہن پانی کیسے پیے گی. تو ایک مرتبہ زوجہ حر نے کہا کہ بی بی آپ قابل سالار ہیں کہ اگر آپ پانی نہیں پیئیں گی تو کوئی بچے پانی نہیں پیئیں گے, کوئی بی بی پانی نہیں پیئے. بس یہ سننا تھا. زینب نے کاسے آپ کو لیا اور لے کر کے اس طرف گئی کہ جہاں ایک کمسن بچی تماچے کھا کے گشتوں پڑی. قریب گئی, قریب جا کر کے شہرے کو بلایا, سکینہ اٹھو بی بی پانی آ گیا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی سکینہ نے سنا کہ پانی آ گیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ابھی میرا چچا پاس آ گیا ہوگا, کبھی بھی چچا پاس نہیں آئے, پانی آیا ہے.
مجھے پانی نہیں چاہیے. میرے چچا عباس کو آپ بلا دیں. زینب نے بنایا کہ بی بی اب چچا عباس نہیں آئیں گے, اب تمہارے بابا نہیں آئیں گے, میری بیٹی پانی پی لو. تو حضرت سے زینب کی طرف دیکھ کر کے کہا کبھی بھی ابا آپ بھی تو پیاسی ہے, آپ کیوں پانی نہیں پی رہی ہے. تو ایک مرتبہ زینب نے عجب جملہ کہا نہیں بیٹی, جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اس کا خیال کیا جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے کبھی بھی ابا کی پانی کے حوالے کرے. زینب سمجھ گئی کہ سکینہ پانی پیے گی نہیں, کیسے اختر کی طرف دوڑ لے لگی. زینب پیچھے پیچھے جا رہی, کبھی بھی کہاں جا رہی ہے, کبھی آپ نے کہا جو چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی دیا جاتا. اے مبی ابا, ارے میرا علی اصغر بہت گیا. بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا, واہ غربتا واہ محبتا. شب یوں ہی گزر گئی مگر صبح جو نمودار ہوئی, بڑی قیامت کی صبح نمودار ہوئی. زینب کہتی ہے کہ ہمیں لاشوں سے ایسے لے جایا گیا کہ جیسے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ارے اوریا لاشیں زمین میں لاشیں بڑے ہوئے ہیں. بیمار ایک پاور لاشے کے قریب کھڑا ہوا کام رہا. ذکر تمام عزیزوں بولے سید الشہداء کی زیارت ہے, کوئی زیارت کرنے والا نہیں, لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں. زینب آگے بڑھی, میرے لال سنبھالو اپنے آپ کو, یہ تمہارا کیا عالم ہے. کبھی بھی ابا کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا درد نہ ہو. اے مبی ابا, یہ میرا بابا کا لاشا, کہیں چچا عباس کا لاشا ہے, کہیں بھائی علی اکبر کا لاشا. زینب نے دلاسا دیا کہ میرے لال تم امام وقت ہو, جانتے ہو یہاں روزہ بھی بنے گا, میرے بھائی کے ظاہر بھی ہوئیں گے. تسلی زینب نے زین العابدین کو دے دی, لیکن اب جو خود لاشے کو دیکھا تڑپ گئی, اسی لیے کہ سر پہ ایک ندا بھی نہیں ہے. بھائی کے لاشے میں اڑا, تڑپ کے کہنے لگی نہ جائے, یہ رہن شرمندہ ہے. ہائے تیرے لاشے میں ایک ندا بھی نہ ہے. عزیزو فریاد آپ نے زینب کی سنی. بعد واقعی آخری روایت, بعد واقع کربلا سید سجاد کے پاس ایک شخص آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے کہ مولا کربلا کے میدان میں کیا بیویاں سب اسیر کر لی گئی تھی؟ امام نے کہا ہاں اسیر کہا نہیں, پھر ایک بیوی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی جا کر کے ایک نوجوان کے لاشے پر کہتی تھی علی اکبر تمہاری ماں اسیر کر لی گئی ہے. کبھی ایک لاشے پر جاتی جس کے جسم بہت نہیں, کہتی تھی کہ ابا تمہاری بہنوں کے سروں سے ردائیں لے لی گئی ہے. کبھی ایک بابا لاشے کے قریب آ کر فریاد کرتی تھی اے حسین, کیا تجھے اسی لیے پھالا گیا تھا کہ تیرا لاشا پھالا پر امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی اور بیوی نہیں, یہ ہماری جنگے باجنا فاطمہ زہرا لاشوں کے درمیان یہی فریاد. پروردگار تیرا بڑا کروں تیرا حسین کربلا کی سر.
زيارة الله إلى القوم الظالمين وطيرانكم الذين سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں اور آج ہوش میں بیمار کربلا بھی نہیں اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا ہمارا قیب و بلا میں قیام ہو نہ سکا تمہارے دفن کبھی انتظام ہو نہ سکا پڑے ہو خاک پہ کچھ اہتمام ہو نہ سکا پڑے ہیں خاک پہ کچھ اہتمام ہو نہ سکا یہ ذوق ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا اسیر ہو کہ چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کہ چلی ہوں سلام لو بابا سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میرا گلا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اسیر ہو کہ چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کہ چلی ہوں سلام لو جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار ہوگا میرا تو بھائی زنجیر میں بندھا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا پھوپھی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کہ چلی ہوں سلام لو
لو کاما حسین 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 یا علی یا علی عباس عباس حسین حسین کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا وہ پیاس اور وہ خشک گلا اور وہ خندق تھے وہ پیاس اور وہ خشک گلا ان تھے وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا کیوں اپنی ہائے 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 ہونا سپاہ شام کیوں اپنی فتح پنا ہونا سپاہ شام ہمارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا ہمارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے سب اپنے رشتہ ہائے ہائے داروں ہائے کی ہائے میت کو لے گئے بیوار سا رہ گیا لاشا حسین کا بیوار سا رہ گیا لاشا حسین ہائے 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 السلام